بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید ہے آپ بالکل خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو شاد و آباد رکھے، خوش رکھے، دارین کی نعمتیں برکتیں ہم سب کا مقدر اور نصیب فرمائے۔ ناظرین، مفتی حنیف قریشی صاحب کے دو ویڈیو کلپ جو ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھنے ہیں۔ ایک بالکل حال ہی میں ایک پوڈ کاسٹ ہوا اس کے حوالے سے، اور ایک حنیف قریشی صاحب کا پرانا بیان ہے، اور وہ آپ سے میں نے پوچھنا یہ ہے کہ آپ ویڈیو کو پہلے مکمل دیکھ لیجئے گا، تحمل مزاجی کے ساتھ، خالی ذہن کر کے، بالکل انصاف کے ساتھ وہ آپ پہلے سن لیجئے، پھر اس کے بعد ہم آپ سے پوچھیں گے کہ حنیف قریشی صاحب کا پرانے والا عقیدہ بہتر تھا یا اب جو عقیدہ ہے یہ بہتر ہے۔ پرانے والا عقیدہ وہ بھی آپ سن لیجئے، جو نیا عقیدہ ہے وہ بھی آپ سن لیجئے۔ دودھ کا دودھ پانی کا پانی انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے ہو جائے گا۔ جو پرانے والا بیان ہے وہ میں پہلے یہ بات واضح کر دوں کہ وہ واقعی پرانا ہے اور سمجھنے میں کچھ ہلکی سی ہو سکتا ہے آپ کو دقت ہو، لیکن ایسا نہیں کہ وہ سمجھ میں نہیں آتا، کیونکہ وہ انداز خطابت جو ہے وہ کافی جوشیلہ انداز ہے ان کا اس وقت، اور کافی زور زور سے جو ہے وہ باتیں کر رہے ہیں فدق کے حوالے سے، سیدہ زہرا پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حوالے سے ہی۔ تو بہرحال اگر آپ پھر بھی سمجھ نہ پائیں، ویسے تو سمجھ میں آ جائے گا انشاءاللہ، لیکن اگر پھر بھی تھوڑی سی دقت ہو تو ایک دو بار جو ہے وہ اس کو ریورس کر کے آپ دوبارہ سن سکتے ہیں، تاکہ جو ہے وہ غلط فہمیاں جو ہے وہ ساری دور ہو جائیں۔ تو سب سے پہلے حنیف قریشی صاحب کا ایک جو حال ہی میں پوڈ کاسٹ ہوا اس کے حوالے سے حنیف قریشی صاحب نے ایک نیا شوشہ چھوڑا ہے، اور اگرچہ ان کی یہ عادت جو ہے وہ کافی پرانی ہے، آئے دن بدن کوئی نہ کوئی انہوں نے اس قسم کی بات کرنی ضرور ہوتی ہے جس میں علماء جو ہے اور عوام اہل سنت جو غیرت مند ہے ان کے دل دکھتے ہیں۔ بہرحال ہمارا دل بھی کافی دکھا ہے اس حوالے سے، اگرچہ اب ان کی ایک جو ہے وہ کیا اس کو کہتے ہیں وضاحت وہ بھی ہے۔ بہرحال خیر اس پر ہم زیادہ بات نہیں کریں گے، جو انہوں نے اشارہ کیا ہم بس اس پر اشارہ کریں گے، اور خیانت سے کام لیتے ہوئے نہیں کریں گے بلکہ دیانتداری سے کریں گے۔ تو آئیے جناب سنتے ہیں حنیف قریشی صاحب کو۔ تو میں پوچھتا ہوں کہ یہی قول آپ حضرت ابوبکر صدیق کے لیے کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ بھائی اہل سنت و جماعت کا موقف ہے کہ بی بی پاک نے قرآن پہ عمل کیا، ابوبکر صدیق نے حدیث میں عمل کیا، تو حدیث کے سننے میں بھی تو غلطی لگ سکتی ہے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اس کے سننے میں بھی تو غلطی لگ سکتی ہے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اس کے سننے میں بھی تو غلطی لگ سکتی ہے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اس کے سننے میں بھی تو غلطی لگ سکتی ہے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اکیلے ہیں نا اس حدیث کے راوی، وہ اکیلے ہیں، بالکل ٹھیک، تو ان کو سمجھنے میں خطا اجتہادی لگ سکتی ہے، ان کو سمجھنے میں خطا اجتہادی لگ سکتی ہے، ان کو سمجھنے میں خطا اجتہادی لگ سکتی ہے۔ تو اگر یہ کہہ دیا جائے کہ یہ جو حضرت ابوبکر صدیق بی بی پاک کو منع فرما رہے تھے، نہ کر رہے تھے، تو ان سے خطا ہوئی۔ ناظرین، یہ تھا حنیف قریشی صاحب کا اب نیا جو ہے وہ بیان۔ اچھا، اس پر جو ہے وہ ہمیں حنیف قریشی صاحب پر کچھ اعتراض ہے، کچھ سوال ہیں، وہ ہم کرنا چاہیں گے۔ سب سے پہلے تو حنیف قریشی صاحب کو یہ چاہیے تھا کہ وہ آیہ مبارکہ پیش کرتے جس پر سیدہ زہرا پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہا عمل کر رہی تھی، تاکہ بات جو ہے وہ کھل جاتی۔ خیر انہوں نے کوئی آیہ مبارکہ اس حوالے سے پیش نہیں کی۔ اس پر جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ واقعی کوئی قرآن کریم اس حوالے سے ذکر ہو، لیکن اس پر ہم اعتراض زیادہ نہیں کرنے والے۔ جو ہمارا مدعا ہے، جو ہمارا موقف ہے، اور جو ہم پوچھنا چاہیں گے حنیف قریشی صاحب سے وہ یہ ہے، اور یہ میں آپ کے لیے بھی کہوں گا کہ اس پر تھوڑا سا غور کیجیے گا۔ حنیف قریشی صاحب کا کہنا یہ ہے کہ جب سیدہ زہرا پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فتق مانگا تو یہ قرآن پر عمل کر رہی تھی، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حدیث پر عمل کر رہے تھے۔ میرا کہنا یہ ہے کہ پوری امت کا اس بات پر اتفاق ہے میری ناقص معلومات کے مطابق کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد جو قرآن کریم کے سب سے بڑے عالم ہیں ان کو حضرت ابوبکر صدیق کہا جاتا ہے۔ تو کیا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم میں نہیں تھا کہ قرآن پر عمل کون کر رہا ہے اور حدیث پر عمل کون کر رہا ہے؟ ایک بات۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جن کے بارے میں نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، جس علم کے شہر کا دروازہ پیارے مولا علی سرکار ہوں، کیا ان علی پاک کو نہیں پتہ کہ حق پر کون ہے، قرآن پر عمل کون کر رہا ہے اور حدیث پر عمل کون کر رہا ہے؟ کیا حضرت جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی آپ نے جو ہے وہ حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے یہ مطالبہ کیا کہ سیدہ زہرا پاک تو قرآن پر عمل کر رہی ہیں اور آپ حدیث پر، تو ترجیح تو قرآن کو دیں گے؟ کیا حضرت مولا علی پاک سرکار نے کبھی یہ بات کہی ہو؟ حالانکہ کتنا یارانہ تھا حضرت مولا علی پاک سرکار کا جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، کتنا یارانہ تھا
سیدہ زہرا پاک نے وہ بات کی ہو اس حوالے سے کہ میں قرآن پر عمل کر رہی ہوں، اور پھر کیا ان کو نہیں پتہ تھا کہ مقدم ہم نے کس چیز کو رکھنا ہے؟ سیدہ زہرا پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہا جب آپ نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا کہ نبی کریم علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا، یعنی کہ وہ بات میں کھولتا نہیں ہوں زیادہ کیونکہ وہ پھر بہت لمبی ہو جائے گی، بس مدعے کی بات۔ حنیف قریشی صاحب نے جیسے کہا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حدیث پر عمل کر رہے تھے، تو کیا سیدہ زہرا پاک کو کہنا چاہیے تھا نا پھر حنیف قریشی صاحب کی اس فتوے کے بقول کہ وہ کہتی کہ میں تو قرآن پر عمل کر رہی ہوں اور آپ حدیث پر عمل کر رہے ہیں، تو قرآن کو ہم سامنے رکھیں گے، ترجیح قرآن پاک کو دیں گے یا پہلے حدیث پاک کو دیں گے؟ اچھا پھر حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 ماہ تک تقریباً آپ نے جو ہے وہ خلافت فرمائی، تو کیا حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے کوئی اس قسم کی بات کہی ہو؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سرکار نے کوئی اس قسم کی کوئی بات کہی ہو؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور دوسرے نمبر پر حنیف قریشی صاحب سے ہم پوچھنا چاہیں گے کہ آپ نے بڑے دھڑلے کے ساتھ یہ بات کہی کہ اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ سیدہ زہرا پاک نے قرآن پر عمل کیا۔ بھئی ہمارا بھی تو حق بنتا ہے نا کہ ہم آپ سے پوچھیں۔ حنیف قریشی صاحب آپ یہ بتائیے کہ کیا آپ جو ہے وہ اہل سنت و جماعت کے عقائد و نظریات کو آپ تسلیم کرتے ہیں کہ ہاں یہ جو عقائد و نظریات اہل سنت کے ہیں جس پر اہل سنت کا اجماع ہے یہ بالکل صحیح ہے اور میں ان سے اتفاق کرتا ہوں، کیا آپ یہ بتا سکتے ہیں؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ ہاں میں اتفاق کرتا ہوں، میں مانتا ہوں کہ جو عقائد اہل سنت ہیں، جو نظریات اہل سنت ہیں وہ بالکل درست ہے، تو پھر ہمارا اگلا سوال یہ ہوگا کہ اگر ایسی بات ہے تو پھر بتائیے اہل سنت و جماعت کے نزدیک تو خطا اجتہادی ثواب ہے، باعث برکت ہے، نیکی ہے، اللہ تعالیٰ اجر عطا کرتا ہے جو خطا اجتہادی پر ہوتا ہے۔ تو اگر آپ کے عقائد و نظریات اہل سنت و جماعت کے مطابق ہیں تو مجھے بتائیے پھر اشرف آصف جلالی صاحب پر اعتراض کیسا؟ ان پر گستاخی کے فتوے لگائے، ان کو گالیاں نکالی گئیں، چیلنجز کیے گئے، وہ سارے کس کھاتے میں جائیں گے؟ اگر آپ کا اہل سنت و جماعت کے عقائد و نظریات سے اتفاق نہیں ہے تو پھر مجھے یہ بتائیے کہ آپ لیبل کیوں لگا رہے ہیں؟ پھر کیوں کہہ رہے ہیں یہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے؟ آپ کو یہ بات کہنی نہیں چاہیے، کیونکہ جب آپ کا اتفاق ہی نہیں ہے پھر آپ اپنے آپ کو کھول کر بیان کیجئے نا کہ بھئی میرا عقیدہ یہ ہے، میرے عقائد و نظریات یہ ہیں، میں یہ مانتا ہوں، یہ نہیں مانتا، تاکہ جو بندہ بات کرے وہ آپ کے ان عقائد و نظریات اور آپ کے موقف کے مطابق بات کرے۔ اور اگلی بات، حنیف قریشی صاحب آپ کو ہم ایک آپ کا یہ کلپ دکھانے جا رہے ہیں، آپ سے بس پوچھنا یہ ہے کہ آپ کے پرانے والا عقیدہ درست تھا یا آپ کا اب جو عقیدہ ہے یہ درست ہے؟ یہ آپ سن لیجئے، پھر اس کے بعد ایک بات جو ہے وہ ہم نے کرنی ہے آپ سے، اور جتنے بھی ناظرین ہیں ان سے گزارش کروں گا کہ آپ نے جو ہے اس بات کو جو ہے وہ نظر انداز نہیں کرنا، بڑے تحمل مزاجی کے ساتھ آپ نے اس کو سننا ہے تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ حنیف قریشی صاحب کیسے، میں نے جیسے پہلے ابتدا میں کہا کہ جیسے مرزا انجینئر صاحب جو ہے وہ اپنا نقشہ چینج کر لیتے ہیں جیسے گرگڑ کی طرح پینترے بدلنا، حنیف قریشی صاحب بھی کسی سے کام نہیں، اوپر سے حنیف قریشی صاحب ہے، اندر سے یہ جو ہے مرزا انجینئر ہے، اور میں یہ کہوں گا کہ ان کا ڈرامہ جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے۔ پہلے یہ سن لیجیے آپ۔ یہ تو ذاتی والے سے اتنا ہو جاتا ہے، اس پہ تو فتویٰ نہیں لگتا نا۔ ہم نے کہا ادھر بھی سیدہ کو غلط فہمی ہوئی تھی، ہم نے کہا ادھر بھی سیدہ کو غلط فہمی ہوئی تھی، حدیث سنی نہیں تھی، تب تھوڑا سا غصہ آ گیا تھا کہ مجھے یہ جواب کیوں دیا گیا، لیکن جب بات ان کے لیے ظاہر ہو گئی کہ سارے صحابہ گواہی دے رہے کہ حضور نے ایسے فرمایا ہے تو سیدہ راضی ہو گئی ہے۔ ناظرین یہاں پر میں تھوڑی سی آپ کی توجہ چاہوں گا، اور بہت زبردست یہ نقطہ ہے، بہت زبردست یہ پوائنٹ ہے۔ پوڈ کاسٹ میں حنیف قریشی صاحب کہہ رہے ہیں کہ اکیلے راوی ہیں نا سیدنا صدیق اکبر، اکیلے کی بات کی۔ اب اس بیان میں حنیف قریشی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ سارے صحابہ اس بات کی گواہی دے رہے ہیں۔ آپ یہ تھوڑا سا ریورس کر کے آپ سن سکتے ہیں کہ سارے صحابہ اس بات کی گواہی دے رہے ہیں جس پر سیدہ زہرا پاک راضی ہو گئی۔ اب ہمارا سوال یہ ہے حنیف قریشی صاحب سے، حنیف قریشی صاحب آپ ہمیں یہ بات بتائیے اور خدا کا واسطہ یہ بتائیے کہ پہلے کیا آپ مفتی نہیں تھے؟ کیا پہلے آپ کا علم کمزور تھا؟ کیا پہلے آپ کو جو ہے وہ یہ جو باتیں کر رہی تھیں یہ آپ نے غلط باتیں کی ہیں؟ یہ جو بیان اتنے جوشیلے انداز میں کر رہے ہیں کیا یہ غلط تھیں؟ اب آپ بتائیے کہ پہلے والا آپ کا موقف درست تھا یا اب والا جو ہے وہ آپ کا موقف درست ہے؟ اس پر اگر آپ جواب دیتے ہیں پھر ہم اس پر انشاءاللہ تعالی مزید کلام کریں گے، کیونکہ ہم نے آپ کو اکثر اوقات دیکھا ہے، میں ابھی تو ویسے میرے یہ ارادہ اور نہیں تھا، ضمن بس ذہن میں آگے کہ میں نے حنیف قریشی صاحب کا ایک مرتبہ یہ بیان سنا تھا کہ پرانا بیان ان کا تھا کہ یکم محرم الحرام کو حضرت جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی تاریخ ہے،
لیکن بعد میں ان کا بیان آ گیا کہ یکم کو تو ثابت ہی نہیں ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت۔ تو سوال ہمارا پھر یہی ہے، بھائی آپ پہلے کیا کرتے رہے ہو، کون سی کتابیں پہلے پڑھتے رہے ہو، کہاں سے دیکھ کر کہاں سے سن کر آپ نے یہ پہلے بیان کیے ہوئے ہیں؟ پہلے آپ کے جتنے بھی بیان دیکھ لو کثرت سے آپ کے یعنی کہ عقائد و نظریات کچھ اور ہیں، اب آپ دیکھ لو عقائد و نظریات کچھ اور ہیں۔ پہلے عرفان شاہ صاحب کو ڈیزل کی کاپی کہا جاتا تھا، اب عرفان شاہ صاحب کے ساتھ آپ کے بڑے اچھے تعلقات ہو گئے۔ پہلے طاہر القادری صاحب کو آپ جو ہے وہ برا بھلا کہہ رہے تھے، اب ان کے ساتھ بھی یعنی کہ آپ کا پتہ ہی نہیں چل رہا کہ آپ اصل میں ہیں کیا۔ پھر میری بات وہ صحیح ہوگی نا کہ آپ اوپر سے حنیف قریشی ہیں، اندر سے جو ہے وہ مرزا انجینئر ہے۔ اور یہاں پر مرزا انجینئر کے حوالے سے بس ایک بات عرض کرنا چاہوں گا حنیف قریشی صاحب سے کہ جب آپ 26 نومبر کو گئے تھے جیلم مناظرے کے لیے، مناظرہ نہیں ہوا، اس کے بعد جلالی صاحب کے جو شاگرد ہیں مفتی زاہد نعمانی جلالی صاحب، انہوں نے چیلنج کر دیا 26 دسمبر کا۔ تو اس آڑ میں مرزا انجینئر اپنی برات اپنی صفائی بیان کر رہا تھا اور بس آنے بہانے ٹال مٹول جیسی اس کی عادت ہے وہ کر رہا تھا، اور یہ سبھی جانتے، اس پر میں زیادہ بات نہیں کرتا۔ حنیف قریشی صاحب اس وقت آپ کو اچھی خاصی تکلیف ہوئی اور آپ نے ایک پوڈ کاسٹ میں یہ کہا تھا کہ مرزا انجینئر کو بیساکھیاں اشرف آصف جلالی صاحب کے جو شاگرد ہیں، ان کا آپ کی اشارہ تھا مفتی زاہد نعمانی جلالی صاحب کے، انہوں نے اس کو بیساکھیاں پکڑائیں، حالانکہ وہ مکمل طور پہ ڈیمیج ہو چکا تھا۔ آپ سے یہ میں کہنا چاہوں گا کہ یہ جو اب آپ نے یہ ایک نیا شوشہ چھوڑ دیا ہے حضرت سینا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، کہ اگر یہی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہا جائے تو پھر مجھے بتائیے کیا ہوگا۔ تو میں کہنا چاہوں گا کہ اب یہ جو بیساکھیاں ہیں رافضیت کو، روافض کو، یہ اب کون پکڑا رہا ہے؟ حنیف قریشی صاحب یہ آپ کے لیے لمحہ فکریہ ہے، اس پر تھوڑا سا غور ضرور کیجئے، یا تو صاف اعلان کیجئے کہ جو میرے پرانے بیان ہے نا وہ میں سب لوگوں کو جو ہے بدھو بناتا رہا، اس سے میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے، وہ آپ کھلے الفاظ میں کہہ دیں۔ جیسے آپ کہتے ہیں میں علی والا ہوں، اگر آپ واقعی علی والے ہیں، اللہ کرے علی والے ہوں، جو علی والا ہی نہیں ہے ہم تو اس کو جو ہے وہ کامل ایمان والا ہی نہیں سمجھتے، کیونکہ علی پاک کی محبت کے بغیر۔ اور ویسے یہاں پر آ کر جو یہ کہنا جو اپنی صفائی دیتے ہیں نا، مجھے تو بات ہوتا ہے ان پہ بھی دکھ ہوتا ہے، لیکن خیر یہ وقت کا تقاضا بھی بن چکا ہے تاکہ لوگوں کی غلط فہمیاں دور ہو جائیں، کسی حد تک یہ درست بھی ہے، لیکن بہرحال مجھے اس کی تکلیف بھی ہوتی ہے کہ یار اہل سنت ہوں اور حضرت علی پاک سے پیار نہ کرتے ہوں، رضا والے ہوں، امام احمد رضا کے نعرے لگانے والے ہوں، ان کا لنگر کھانے والے ہوں، اور پھر اہل بیت طہار کے بے ادب ہوں، گستاخ ہوں، یہ سوال ہی نہیں ہے، ایسا ممکن ہی نہیں ہے، ہو ہی نہیں سکتا ایسا۔ وہ قادری رضوی حلال ہی نہیں ہوگا، وہ نمک حرام ہوگا جو اہل بیت طہار سے پیار نہیں کرتا، اور وہ بھی بندہ بڑا بے غیرت ہے جو اصحاب رسول پر طعن و تشنیع کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ حنیف قریشی صاحب ہم آپ پر سوال چھوڑنے جا رہے ہیں، اگر ہو سکے تو اس کے جواب آپ ضرور عطا فرمائیے گا، تاکہ اگر ہم میں کوئی جو ہے وہ غلط فہمی ہے تو وہ غلط فہمیاں دور ہو سکے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اپنی رائے کا اظہار جو ہے وہ کمنٹ باکس میں لازمی کر دیں۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔